جنگ خیبر کی ضرورت کیوں پیش آئی اور حضرت علی نے تنہا کس طرح قلعہ خیبر کو فتح کیا؟ ناظرین، خیبر چند قلعوں کے مجموعے کا نام تھا جہاں کے لوگوں کا مشغلہ کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ بہت ہی زرخیز تھا، لہٰذا اس کو حجاز کے غلے کا گودام کہا جاتا تھا۔ خیبریوں کی اقتصادی حالت بہت اچھی تھی، جس کا پتہ اس غذا اور اسلحوں کے اس ذخیرے سے لگایا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان قلعوں کی فتح کے بعد آیا۔ یہ قلعے فوجی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے، جن کے اندر موجود فوجیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اسی وجہ سے یہودی اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ان سے جنگ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں۔ سن 6 ہجری میں سلام بن ابی الحقیق، جو بنو نذیر کا ایک سردار تھا اور خیبر کے یہودیوں کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اس نے قبیلہ غطفان اور دوسرے مشرک قبیلوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی خاطر بڑی فوج تیار کر لی۔ اس کی ان فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے قتل ہو جانے کے بعد خیبریوں نے اس کی جگہ اسیر ابن زارم کو اپنا سردار چن لیا۔ اس نے بھی اسلام دشمنی کی وجہ سے ان قبائل کو اسلام کے خلاف اکسایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ دشمنیوں اور جھگڑوں کو مصالحت کے ساتھ حل کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کی سرپرستی میں ایک وفد اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کو راضی کر سکے۔ وہ جب عبداللہ بن رواحہ اور اپنے کچھ یہودی ساتھیوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں مدینہ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اپنے اس فیصلے سے نادم ہوا اور اس نے سوچا کہ عبداللہ کو قتل کر دے۔ چنانچہ طرفین کی اس جھڑپ میں وہ اور اس کے ساتھی مارے گئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مصالحت آمیز کوشش کارگر نہ ہو سکی۔ ان تمام سازشوں اور فتنوں کے علاوہ موجودہ دور کے ایک مورخ کے بقول اس وقت یہ خطرہ بھی پایا جاتا تھا کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں سے پرانی دشمنی کی بنا پر اور بنی قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایران یا روم کے اعلیٰ بن سکتے ہیں اور ان کے اشارے پر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد جنوبی علاقے کے خطرات کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو آپ 7 ہجری کے آغاز میں 1400 افراد پر مشتمل ایک لشکر کے ساتھ یہودیوں کی گوشمالی کے لیے شمال کی طرف روانہ ہوئے اور اسلامی فوج کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس سے غطفان جیسے طاقتور قبیلے کا رابطہ، جس کا اس وقت خیبریوں سے معاہدہ تھا، خیبریوں سے رابطہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد ان کے درمیان ایک دوسرے کی امداد اور تعاون کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ یہودیوں پر اچانک اور ان کی بے توجہی سے فائدہ اٹھا کر حملہ کرنے کی حکمت عملی کے نتیجہ میں راتوں رات قلعہ خیبر اسلامی فوج کے محاصرے میں آ گیا، اور جب صبح ہوئی تو یہودیوں کے سردار اس خطرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ البتہ پھر بھی مسلمانوں اور خیبریوں کی یہ جنگ برابر کی لڑائی نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی مضبوط و مستحکم اور مورچہ بند قلعوں کے اندر تھے، اور انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر رکھے تھے اور میناروں کے اوپر تیر اندازی کر کے یا پتھر برسا کر اسلامی فوج کو قلعے کی دیواروں سے نزدیک
نہیں ہونے دے رہے تھے۔ چنانچہ ایک حملے میں اسلامی فوج کے 50 سپاہی زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف سے ان کے پاس کافی مقدار میں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا، مگر اس محاصرے کے طولانی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس خوراک کا ذخیرہ کم ہو گیا۔ انجام یہ ہوا کہ نہایت دشواریوں اور زحمتوں کے بعد خیبر کے قلعے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے، لیکن آخری قلعہ جس کا نام کموس تھا اور اس کا سپہ سالار مرہب تھا، جو یہودیوں کا مشہور پہلوان بھی تھا، یہ قلعہ آخر تک کسی طرح فتح نہ ہو سکا اور اسلامی فوج کے سپاہی اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا پرچم ابوبکر اور دوسرے روز عمر کے حوالے کیا اور فوج کو ان کے ساتھ یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن دونوں افراد کسی کامیابی اور فتح کے بغیر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا، کل میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں خداوند عالم اس قلعے کو فتح کروائے گا۔ وہ ایسا شخص ہوگا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ اس رات پیغمبر کے تمام صحابہ کی یہی آرزو تھی کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی فوج کا پرچم اس کے حوالے کر دیں۔ جب سورج طلوع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ سب نے عرض کی کہ علی کو آشوب چشم ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا اور آپ کی آنکھوں کو اپنی کرامت سے شفا بخشی، اور اس کے بعد اسلامی فوج کا علم ان کے حوالے کیا اور فرمایا، ان کی طرف جاؤ اور جب ان کے قلعے کے پاس پہنچنا تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور خدا کے احکام کی اطاعت کے بارے میں جو ان کا وظیفہ ہے وہ ان کو یاد دلانا۔ خدا کی قسم، اگر پروردگار نے تمہارے ہاتھوں ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت کر دی تو یہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ بالوں والے بہت سے اونٹ ہوں۔ حضرت علی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق روانہ ہوئے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق روانہ ہوئے اور ایک دلیرانہ جنگ میں مرہب کو قتل کیا اور بے نظیر و لاجواب شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مستحکم اور مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس فتنہ اور فساد اور سازشوں کے اڈے یعنی خیبر کی فتح میں چند اسباب اور عوامل کار فرما تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین سپہ سالاری اور جنگی حکمت عملی، جیسے دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھانا، دشمن سے متعلق خبریں اور ان کے قلعوں کی اندرونی معلومات حاصل کرنا، اور بالآخر حضرت علی کی بے نظیر شجاعت کا بھی اس میں کافی اہم کردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی اس بہادری اور فداکاری کو اس انداز سے سراہا کہ اس دور کے ہر مسلمان بچے کی زبان پر آپ کی بہادری کا کلمہ تھا، اور اس کے مدتوں بعد تک آئندہ نسلوں کو بھی یہ واقعہ معلوم تھا۔